بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ کہتے ہیں کہ حدیث جو ہے خبر واحد وہ یقینی علم کا فائدہ نہیں دیتی، ظنی علم کا فائدہ دیتی، اور عقیدے میں حجت نہیں ہے، احکام میں حجت نہیں، صرف فضائل میں اس کو لے سکتے ہیں۔ باقی عقیدے میں خبر متواتر چاہیے اور احکام میں خبر متواتر چاہیے۔ خیر یہ ایک علمی بات بڑی طویل ہو جائے گی، تو یہ لفظ واحد سے اتنی نفرت، اتنی چڑ۔ آج دعوت و تبلیغ کے لیے جماعتیں جا رہی ہیں جناب، نام لکھاؤ، 40 دن کی جماعت جا رہی ہے اور 4 مہینے کی جماعت جا رہی ہے دعوت و تبلیغ کے لیے بھی۔ ایک عالم کیوں نہیں جانتا، ایک فرد واحد کیوں نہیں جانتا، جو کہ سنت الہی ہے۔ اللہ نے ہر قوم میں ایک رسول بھیجا، قومیں ہر طرح کی، مشرکین مکہ کیسے کیسے معاندین تھے، کیسے کیسے حاسدین تھے، وہاں تو ضرورت تھی کہ انبیاء کا گروہ بھیجا جائے، جتھا بھیجا جائے، لیکن ایک رسول آیا، سنت الہی ہے۔ اور اللہ کے پیارے پیغمبر اگر کہیں دعوت کے لیے بھیجتے، ایک داعی کو بھیجتے۔ یمن آپ نے معاذ کو بھیجا، بعد ابو موسیٰ اشعری کو بھیجا، کچھ عرصے کے بعد جناب علی بن ابی طالب کو بھیجا۔ ایک صحابی بطور وفد کے جاتا تھا، ایک صحابی آپ کا خط لے کر نجاشی کے پاس گیا، ہرقل کے پاس گیا، اور کسرا کے پاس گیا، ایک صحابی، ایک نمائندہ۔ اور آج یہ ایک اختراع کہ جہاں جا رہی جماعت جا رہی، جماعت کا جانا دعوت کے لیے نبی علیہ السلام کے منہج سے، انبیاء کے منہج سے ثابت نہیں ہے۔ اس میں وہ فکر پنہا ہے کہ پوری جماعت جا کر دعوت پیش کرے۔ اکیلے ایک انسان کی بات دلیل شاید نہ بنے، لوگ قبول نہ کریں، پوری جماعت جائے، تو یہ غلط نظریے پر یہ ایک نظام قائم، غلط نظریے پر قائم۔ اس تعلق سے جو شریعت مطہرہ کے دلائل اور براہین، اس کا مطالعہ ضروری ہے۔ ہم یہ بات کو طول نہیں دینا چاہتے، لیکن جو خبر واحد کے تعلق سے عقیدہ ہمارا، وہ حدیث جو ثقہ راویوں پر مشتمل ہے، چاہے ایک راوی بیان کر رہا ہو، اگر وہ ثقہ اور عادل ہے تو اس کا فائدہ علم یقینی کا فائدہ ہے، عقیدے میں وہ حجت ہے، عمل میں وہ حجت ہے، احکام میں وہ حجت ہے، اور فضائل میں وہ حجت ہے۔